نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب۔ اس پروگرام کے اندر ہم قرآن پاک کو ڈسکس کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں، قرآن پاک کے اندر جو صورتیں اور آیتیں موجود ہیں ان کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور آخر میں ایک زبردست مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور اس مقابلے کے ذریعے سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی اور کیا کیا معلومات ہے، اور اس طرح ہم اپنی معلومات میں، اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، سنتے ہیں درود پاک کی ایک پیاری سی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت سنیں گے۔ آج ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ اپنی خوبصورت سی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کا قاعدہ کیا ہے۔ قاعدے کا مطلب یعنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم نے کون سی غلطی سے بچنا ہے۔ وہ غلطی جو ہوتی ہے کچھ بچوں سے ہو جاتی ہے، وہ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، یا پھر ہمیں علم ہوتا ہے لیکن ہمیں اس وقت یاد نہیں رہتا کیونکہ ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ سمجھیں گے بھی اور پریکٹس کرنے کی نیت بھی کریں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، جن آیت کی آپ نے ابھی تلاوت سنی ہے آپ کے سامنے بورڈ پر نظر آ رہی ہے، آج انشاءاللہ عز و جل ہم جس قاعدے کے بارے میں سنیں گے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ۔ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو سٹیپ بائی سٹیپ کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اظہار کا قاعدہ بھی سمجھا تھا،
لیکن آج میں آپ کو ادغام کا قاعدہ سمجھانے والا ہوں. آج ہم کون سا قاعدہ سمجھیں گے؟ ادغام. جی ہاں، ادغام کا قاعدہ. نون ساکن اور تنوین کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. کیا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے جس نون کے اوپر جزم ہو. جیسے یہ دیکھیں، یہ لام ہے نا، یہ لام کے اوپر جزم ہے، اس کو کہتے ہیں لام ساکن. یہ نون ہے، اس نون کے اوپر جزم ہے، اب یہ ہے نون ساکن. اسی طرح یہ رہا با، با کے اوپر جزم تو یہ ہے با ساکن. یہ رہا واو، واو کے اوپر جزم واو ساکن. جس حرف کے اوپر بھی کوئی جزم ہوتا ہے تو اس حرف کو کہتے ہیں ساکن. واو کے اوپر ہے تو واو ساکن، نون کے اوپر ہے تو نون ساکن. تو یہ ہے نون ساکن. اچھا، اور تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. دو پیش، ان کو کہتے ہیں تنوین. آپ کو ایک بار دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک زبر نہیں ہے بلکہ یہ کتنے زبر ہیں؟ دو. یہ ہے تنوین. اچھا، اور دیکھتے ہیں، اور اس آیت میں یہ رہی، یہ ایک پیش نہیں ہے بلکہ یہ ہیں دو. دو پیش. یہ ہے تنوین، یہ بھی تنوین ہے، یہ بھی تنوین، یہ بھی تنوین. ٹھیک ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کہلاتی ہے تنوین. تنوین کی آواز بھی نا نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. جیسے تن، آخر میں نون ساکن فیل ہو رہا ہے نا، تن، 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 تا تی تو، یہ نہیں بلکہ تن تن تن، تن تن، زن زن زن. ہاں. تو اسی لیے تنوین کا تعلق بھی نون ساکن کے قاعدے سے ہے. تو جب بھی آپ قرآن پاک میں کہیں دیکھیں کہ نون ساکن لکھا ہوا ہے یا پھر یہ دیکھیں کہ تنوین لکھا ہوا ہے، تنوین لکھا ہوا آ جائے، تو آپ کا فوراً دماغ چلنا شروع ہو جانا چاہیے کہ ہو نہ ہو یہاں پہ کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور اپلائی ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور لگے گا. اور یہ نون ساکن اور تنوین کے کوئی 40-50 قاعدے نہیں ہیں تو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، پتہ نہیں کون سا یہ والا قاعدہ، وہ والا قاعدہ، یہ والا وہ والا، اتنے سارے نہیں. صرف اور صرف 4 قاعدے، صرف اور صرف 4 قاعدے آپ نے یاد رکھنے ہیں. 4 قاعدے آپ کو یاد ہوں گے اور یاد کرنے کے بعد آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے اور پھر قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں بھی خوبصورتی آئے گی، آپ کو پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا. اور پھر قرآن پاک پڑھنے کا درست طریقہ بھی یہی ہے. اب یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں تنوین، دیکھتے ہیں سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین ڈھونڈیں گے، ہے نا. تو دیکھیں کہیں ہے نون ساکن ہے، کہیں تنوین ہے؟ نہیں ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے نا. کہیں آگے دیکھتے ہیں کہیں نون ساکن یا تنوین ہے، کہاں ہے؟ یہ رہا کے اوپر. اب جیسے ہی ہمیں تنوین نظر آیا ہمارے کان کھڑے ہو گئے، فوراً ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہے. اب یہاں تنوین ہے، جب تنوین ہے یا نون ساکن ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 قاعدے میں سے کوئی نہ کوئی ایک قاعدہ ہوگا. ایک قاعدہ اظہار، ایک ہے اخفا، اور ایک ہے ادغام، ادغام، اور چوتھا اقلاب. ایک بار پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا قاعدہ اظہار، پہلا قاعدہ اظہار، پہلا قاعدہ اظہار، دوسرا اقفا، دوسرا اقفا، تیسرا ادغام، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب، چوتھا. ادغام. اس مدنی چینل کے ناظرین آپ نوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بچے کتنی جلدی ایزیلی قواعد بتا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا بھی ہے، یاد بھی کیا ہے، پریکٹس کرتے رہتے، پڑھتے رہتے ہیں. آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے یا دوسری تیسری بار نام سن رہے ہیں تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. آپ بھی بار بار سنتے رہیں گے، آپ انٹرسٹ لیں قاعدے کے اندر، قرآن پاک کے اندر انٹرسٹ لیجئے، یہ نام بار بار سنیے، پڑھیے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ آسانی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا. تو تنوین کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ 6 حروف آ رہے ہیں، وہ 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون. دوبارہ یا، را، میم، لام، واو، نون. آپ ایک نام یاد رکھ لیں، یرملون. کون سا نام ہے؟ یرملون، کون سا نام؟ یرملون، کیا نام بتایا؟ یرملون. یہ یاد رکھ لیں. یہ جو یرملون میں نے نام بتایا نا، اس نام میں، اس کلمے میں جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حرف آپ نے دیکھنا ہے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد. یا، را، میم، لام، واو، نون. کون سنائے گا؟ چلیں پہلے آپ سے سنتے ہیں اور پھر ان سے سنیں گے. چلیں کیا؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. اللہ. جی. یا، را، میم، لام، واو، نون. کیا بنا پورا؟ یرملون. یرملون. اب دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد کیا یرملون میں سے کوئی حرف ہے؟ یہاں دیکھیں، تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف ہے؟ نہیں ہے. تو یہاں پہ ادغام کا قاعدہ نہیں ہوگا، یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کا کوئی نہ کوئی قاعدہ تو ہوگا، لیکن ادغام نہیں ہوگا. ابھی ہم کون سا قاعدہ سیکھ رہے ہیں؟ ادغام. آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ہے نون ساکن ہے کہیں؟ تنوین ہے؟ نہیں. نہیں ہے؟ جی. پکا نہیں ہے؟ نہیں. میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں، دوسری لائن میں آ گیا ہوں. جی. اللہ اکبر، مس کر دیا. دو نون ساکن ہیں، ایک یہ رہا
اور ایک یہ رہا. بچوں یہی تو سکھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, یہی سکھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو آپ کی توجہ ہر قاعدے پہ ہونی چاہیے. اور اسپیشلی ابھی نون ساکن اور تنوین کا سیکھ رہے ہیں تو آپ نے نون ساکن اور تنوین ڈھونڈنا ہے, کہیں تو نہیں رہا, یہ آ گیا. اب فوراً غور کرنا ہے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا اور اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ رہا نون ساکن. تو یہاں نون ساکن کے بعد کیا حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے؟ نہیں. یا تو حمزہ ہے, یا را میم لام واو, حمزہ تو آتا ہی نہیں, کینسل. آگے بڑھتے ہیں, یہاں پہ ہے کوئی حرف؟ نہیں. نہیں, اس کو بھی کینسل کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, یہاں ہے نون ساکن کے بعد کوئی حرف؟ نہیں. یہاں پر آ جائیے, یہاں پر ہے؟ جی. ہے جی. پکا؟ جی. کیا ہے؟ یا ہے. نون ساکن سے پہلے بعد میں؟ بعد میں. یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. کچھ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے, وہ یہاں پہ پتہ ہے کیا قاعدہ بتائیں گے, کہیں گے یا ادغام نہیں ہے یا کوئی اور سے قاعدہ ہو رہا ہے, اظہار ہو رہا ہے, کیونکہ حمزہ حرف حلقی میں سے. تو وہ پہلے دیکھتے ہیں, پہلے نہیں بلکہ بعد میں. پہلے نہیں بلکہ بعد میں. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کا قاعدہ آئے گا تو آپ نے آگے دیکھنا ہے, آگے حرف تلاش کرنا ہے, پیچھے حرف تلاش نہیں کرنا. یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گیا, حروف یرملون میں سے یا آ گیا. میرے بچوں یہاں پر ہوگا ادغام. کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام. اب بتا دے کون سا قاعدہ؟ ادغام. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ادغام ہوگا, تو کریں کیا ہم کیسے پڑھیں؟ ادغام میں کس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے, یہ ہے امپورٹنٹ بات. ادغام میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ 4 حروف یا میم واو نون, یا میم واو نون, 2 حرف میں نے چھوڑ دیے. کون سے چھوڑ دیے؟ نہیں, یا تو میں نے بولا ہاں, لام اور را میں نے چھوڑ دیا. یہ جو لام اور را چھوڑا یہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ان 2 کلموں میں غنہ نہیں کریں گے, اور لام اور را کے علاوہ باقی جو 4 کلمے ہیں یا میم واو نون ان میں غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کو 2 طریقے سے میں پڑھتا ہوں, آپ نے بتانا ہے میں نے ٹھیک پڑھا ہے, غنہ کیا ہے یا غلط پڑھا ہے. پہلا ہے ایاتیہم. ایاتیہم غلط. کیا غلطی کر دی میں نے؟ گناہ نہیں کیا. یہاں پر تشدید ہے, تشدید بھی میں نے پڑھی ہے, یا کو 2 مرتبہ بھی پڑھا ہے, حمزہ بھی پڑھا ہے. غنہ نہیں کرا. غنہ نہیں کیا. چلیں اچھا, اب آپ کہتے ہیں غنہ کر لوں غنہ. جی. ایاتیہ. صحیح پڑھا. ایاتیہ. صحیح. کنفرم؟ جی. کون پڑھ کے دکھائے گا یہ؟ آپ میں سے اور کون پڑھ کے دکھائے گا؟ ان کو مائک دیجیے گا, سیدھے ہاتھ سے مائک دے دیں. ماشاء اللہ, ایاتیہ. بہت اچھا. دوبارہ پڑھیں. ایاتیہ. ماشاء اللہ, صحیح پڑھا ہے انہوں نے. جی. اب یہاں سے پڑھوا لیں. جی. 2 طریقے سے سنانا ہے, دونوں طریقے سے, غلط بھی اور صحیح بھی. ان کو مائک دیجیے گا. ایاتیہ. صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. اور دوسرا غلط کیا ہے؟ ایاتیہ. جی ایاتیہ. نہیں, یہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں. غلط پڑھنا ہے, غلط سمجھانے کے لیے. کیسے پڑھنا ہے؟ ایاتیہ. دیکھیں پتہ ہے کیا, ان سے غلط نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ ان کی صحیح کی مشق ہوئی ہوئی ہے, صحیح کی پریکٹس ہوئی ہوئی ہے, اسی لیے ماشاءاللہ ان سے غلط پڑھا بالکل بھی نہیں جا رہا. اللہ کریم خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ جب ادغام کرتے ہیں کچھ بچے تو یہاں پہ ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اس نون کو چھوڑ دیتے ہیں, اس نون کو بھول جاتے ہیں, اس نون کو چھوڑ کے پڑھ دیتے ہیں ایاتیہ, اور یہ طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے. اچھا, غنہ تو کرنا ہے, غنہ اتنا کم نہیں کرنا جیسا بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے. آپ نے غنہ کرنا ہے 1 الف کے برابر. کتنا؟ 1 الف کے برابر. ایاتیہ. کیسے پڑھنا ہے؟ ایاتیہ. ایاتیہ. فوراً پڑھتے ہوئے آگے بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے, بلکہ آرام سے غنہ کرنا ہے اچھے انداز سے, اور پھر آگے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ درست قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. پیارے بچوں, آپ نے قاعدہ تو سیکھ لیا ہے. پاسبل ہے آپ نے پہلے بھی کہیں نہ کہیں قاعدہ سیکھا ہو, آپ مدرسے جاتے ہو, آج ہی ہو سکتا ہے آپ نے قاری صاحب سے قاعدہ سیکھا ہو, لیکن اگر آپ مشق نہیں کرتے تو صرف سیکھنے کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہے. کرنی ہوگی, بار بار پریکٹس کرنی ہوگی. پریکٹس کر کے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درست قرآن پاک پڑھیں گے. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں, اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کے اندر موجود جو صورتیں ہیں, جو آیتیں ہیں, ان کی فضیلت سنتے ہیں. آج جس صورت کے بارے میں ہم سنیں گے نا, وہ ہے قرآن پاک کی صورت نمبر 59. کون سا نمبر بتایا میں نے؟ 59. صورت نمبر 59 ہے, اور اس صورت کا نام ہے سورہ حشر. حا شین را, حشر, یہ اس صورت کا نام ہے.
فضیلت سنیے، اتنی مزے کی فضیلت ہے کہ مزہ آ جائے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت، دوپہر میں صبح کے وقت 3 مرتبہ 4 مرتبہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا، کیا کہا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان۔ یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اس کو یاد کرنا۔ اعوذ باللہ تو سب بچوں کو یاد ہوتی ہے، میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ میرے ساتھ نہیں پڑھیے گا، آپ مجھے سنیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو اعوذ باللہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، آپ نے اعوذ باللہ کے بعد سمیع العلیم کا اضافہ کرنا ہے۔ سمیع بھی اللہ پاک کا نام ہے اور علیم بھی اللہ پاک کا نام ہے، سمیع العلیم، بس اس کا اضافہ کرنا ہے۔ اب ہو گیا نا آسان؟ میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ نے اس کو بار بار پڑھتے رہنا تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یہ کہا 3 بار، کب؟ صبح۔ اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے والے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی پیاری بات ہے نا، آپ صبح صبح یہ آپ نے اس طریقے سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا، اور جو سورہ حشر ہے اس کی آخری کی 3 آیتیں پڑھ لیں۔ سورہ حشر کی جو آخری کی 3 آیتیں عموماً آپ مسجد میں امام صاحب سے بھی سنتے ہوں گے، امام صاحب بھی اس کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، بہت ساری مسجدوں میں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی امام صاحب نہیں کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک تو بہت سارا ہے نا، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت مشہور 3 آخری کی 3 آیتیں، اب آپ نے تلاش کرنا ہے، اگر میں بتا دوں گا تو پھر تو مزہ خراب ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، آپ سے نہیں پوچھتے، تاکہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین بھی تو تلاش کریں نا۔ آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے، سورہ حشر سرچ کرنی ہے اور آخری کی 3 آیتیں نکالنی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ صرف سنتے رہتے ہیں، تو اب آپ یاد بھی کر لیں۔ چھوٹی سی ہے، بہت مزے کی آیت ہے، پڑھتے ہوئے بھی بہت مزہ آتا ہے، اللہ پاک کا نام بھی آتا ہے، اس میں بہت سارے اللہ پاک کی صفات کا بھی ذکر ہے، تو آپ پڑھیں، اس کو یاد کر لیں، یاد کر لیں، صبح صبح پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ لیکن یہ صرف صبح والے کے لیے نہیں ہے، اگر کسی شخص نے شام کو اس طریقے سے پڑھا تو پھر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ پیارے بچوں، آج آپ نے سورہ حشر کے بارے میں سنا ہے، اللہ کریم ہمیں یہ جو آخری کی 3 آیتیں انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں قطمیر رضا۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے، اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت ہود علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ کن کن صورتوں میں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ آئیے ان صورتوں کے نام سنتے ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء، ان 3 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا نام 7 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک بزنس مین تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور تجارت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے پاس رکی تھی، اور اس میں جو لوگ سوار تھے وہ وہیں اترے تھے اور جودی پہاڑ کے قریب بستی بنا کر وہیں رہنے لگے تھے، اور انہی لوگوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھا اور مختلف قومیں اور قبیلے بنے، اور یہی لوگ مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ یمن کے علاقے احقاف میں رہنے لگے، اور یہ لوگ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی لوگوں کو
قومیات بھی کہا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ پاک نے بہت زیادہ جسمانی طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہ بہت بڑے قد والے، لمبی عمر والے اور صحت مند لوگ تھے۔ ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے محل بھی بنا رکھے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ جیسے ان لوگوں نے مرنا ہی نہیں۔ یہ لوگ اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کا مذاق اڑاتے اور لوگوں کو تنگ کر کے اللہ پاک کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اسی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں اللہ پاک کی طرف بلایا، مگر کچھ لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لائے، باقی ایمان نہیں لائے اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا اور عذاب آندھی کا تھا اور اتنی خطرناک آندھی تھی کہ جس نے انہیں اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی اور یوں قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ پیارے بچوں، قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہیں مکہ شریف لے کر آ گئے اور پھر یہیں رہنے لگے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا وصال بھی مکہ شریف میں زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہوا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کے کچھ اوصاف کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ آئیے ان اوصاف کے بارے میں سنتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا وصف جو بیان ہوا وہ آپ کا امین ہونا، یعنی آپ کا امانت دار ہونا ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام ہر معاملے میں اللہ پاک کی رضا چاہتے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کرنے والے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف کہ کس طرح اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز عرفان، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ بچوں، آج آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سنا کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کس طریقے سے ہوا ہے، اور ایک بہت زبردست بات جو ہم نے سنی کہ آپ امانت دار تھے، اور یہ بات اللہ کریم نے قرآن پاک میں آپ کی تعریف میں ارشاد فرمائی ہے کہ آپ امانت دار تھے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، یہ امانت دار کیا؟ امانت دار وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس آپ اپنی کوئی چیز رکھواتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جس طرح آپ نے وہ چیز رکھوائی وہ آپ کو ایز اٹ از اسی طرح اٹھا کے واپس دے دیتا ہے، اسے کہتے ہیں امانت دار۔ اور جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کی کوئی چیز اس کے پاس ہے، اس نے اس کو استعمال کر لیا آپ کی پرمیشن کے بغیر، یا پھر اس کو کھا لیا، پی لیا، ضائع کر دیا، چوری کر لیا، چھپا لیا، واپس نہیں دے رہا، اس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی کتنی پیاری صفت ہے، امانت دار ہونا۔ تو ہمیں بھی اس صفت پر عمل کرتے ہوئے امانت دار ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ تھا خوبصورت سا سیگمنٹ۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہونے والا ہے ایک زبردست مقابلہ۔ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے، کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے، اور ہمیں آج نیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس مقابلے کی جانب، اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے۔ سب سے پہلے سلیکشن کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ ٹیم اے سے کون آئے گا مقابلے کے لیے؟ آپ آ جائیں، آپ وہاں پر پہنچ جائیں۔ اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم بی سے چلیں آپ آ جائیے، آپ وہاں پر آ جائیے۔ آپ دونوں نے کرنا یہ ہے کہ میرے پاس کچھ سوالات موجود ہیں، میں سوال کروں گا، اور اس کے جوابات آپ نے لکھنے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے سامنے دیکھیں ریڈ کلر کی باسکٹ نظر آ رہی ہے، اس میں کلرفل اسٹرپس رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر جوابات لکھے ہوئے موجود ہیں۔ بس آپ نے میرا سوال غور سے سننا ہے پہلے کہ میں نے سوال کیا کیا ہے اور کون سے نمبر کا سوال کیا، اس کے بعد یہاں پہ تلاش کرنا ہے کہ اس کا جواب اس میں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، وہ نکال کے آپ نے بورڈ پہ تھم پن کر دینا ہے۔ جو جتنے زیادہ صحیح جوابات دے گا تو وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جو نہیں دے سکے گا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے دونوں جیت جائیں، اور ہمیں بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو پھر مقابلہ شروع کریں؟ جی چلیں بھائی، پہلا سوال ہے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ پاک کا نام موجود ہے؟ ہر آیت میں اللہ پاک کا نام موجود ہے، واہ بھائی کیا کمال کی سورت ہوگی۔ ہر آیت میں پیارے بچوں اللہ پاک کا نام موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح جوابات تلاش کر پاتے ہیں یا نہیں۔ ٹیم اے نے تو جواب نکال دیا ہے بھائی،
ٹیم بی کو بھی ماشاءاللہ جواب مل گیا ہے. جواب صحیح ہے غلط ہے وہ آخر میں فیصلہ کرتے ہیں. سوال نمبر 2، قرآن پاک کی پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ اس کا جواب تو جلدی ڈھونڈ لینا چاہیے. پہلی آیت کس شہر میں نازل ہوئی؟ ٹیم اے ماشاءاللہ اسپیڈ زبردست. ٹیم اے نے دوسرا جواب بھی جلدی تلاش کر لیا. واہ بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ. ٹیم بی کو بھی مل گیا ہے. ہاں بھی مل گیا ہے. اب ہے میرا سوال نمبر 3، آیت الکرسی قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آیت الکرسی ماشاءاللہ. اب ہے میرا سوال نمبر 4 یا 3؟ ہاں بھائی 4 ہے. 4 قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے؟ ہاں ایک اونٹنی کا ذکر ہے. وہ کس نبی علیہ السلام کی تھی؟ کس نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ؟ ٹیم اے کو جواب مل گیا ہے، فوراً مل گیا ہے ماشاء اللہ. ٹیم بی کی بھی کوشش جاری ہے ماشاء اللہ، آپ کو بھی جواب مل گیا ہے. سوال نمبر 5، قرآن پاک کے کس واقعے کو، قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں نا، کس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ احسن القصص یعنی واقعات میں سے خوبصورت واقعہ، بہترین واقعہ. دیکھ رہے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ ٹیم بی ٹیم اے کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں کر رہے، وہ اپنا تلاش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو لگ رہا ہوگا دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے ٹیم اے والے کو غلطی کر رہے ہیں اور پھر ان کی بھی غلطی ہو جائے. چلیں بھائی آخری سوال ہے سورہ انسان کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ انسان کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تلاش جاری ہے. میں بڑھ رہا ہوں ٹیم اے کی جانب اور ان کو جواب مل گیا ہے. سارے جوابات مل گئے ان کو؟ جی ٹھیک ہے. دیکھیں بھائی کیا غلطی کی، ٹیم بی کو مل گیا ہے. ہاں بھائی ٹیم بی کو بھی جواب مل چکا ہے. پہلے سوال کا جواب ہے سورہ مجادلہ، جواب درست ہے؟ جی ہاں جواب درست ہے. دوسرے سوال کا جواب مکہ شریف، یہ بھی ٹھیک. تیسرے سوال کا جواب تیسرا پارہ، یہ بھی ٹھیک. چوتھے سوال کا جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام، یہ بھی ٹھیک ہے. اور 5ویں سوال کا جواب حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بھی درست جواب ہے. اور 6ٹھے سوال کا جواب ہے سورہ دہر، یہ بھی ٹھیک ہے. تو ٹیم اے نے 6 سوالوں میں سے کتنوں کے درست جوابات دے دیے؟ 6 کے 6 درست جوابات دے دیے. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم بی پہلے سوال کا جواب درست، دوسرے کا بھی ٹھیک ہے، چوتھے کا بھی اوکے، تیسرے کا بھی جواب ٹھیک ہے، چوتھے کا بھی، 5ویں کا بھی اور چھٹے کا بھی. ماشاءاللہ ٹیم اے اور بی دونوں نے اپنے تمام کے تمام سوالات کے درست جوابات دے دیے. پھر کون سی ٹیم جیتی؟ برابر. دونوں جیت گئے. ماشاءاللہ اللہ کریم خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. آ جائیں اپنی جگہ پہ، آئیں تشریف رکھے. ماشاءاللہ دیکھیں پیارے بچوں، دونوں نے مقابلہ کیا، اچھا مقابلہ کیا اور دونوں ہی آگے بڑھ گئے اور ہمیں بہت ساری باتیں سکھا گئے. اللہ کریم ہمیں اسی طرح قرآن پاک کی باتیں سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. آپ نے انتظار بھی کرنا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے اور توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھنا بھی ہے. اس سے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.